اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل لغیر اللہ بہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ان گناہوں کی معلومات دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں. یعنی جو گناہ اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائیں تو جب تک وہ انسان اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر سچی توبہ نہ کر لے، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی لے کر ہم آئے ہیں اس نشست میں، جس کا موضوع ہے مردار کا کھانا، خون کا کھانا یا پینا، سور کا گوشت کھانا، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اسے کھانا. یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں. اللہ رب العالمین نے بے شمار آیات میں قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. آئیے میں کچھ آیات اور احادیث کے حوالے سے اس موضوع پر آپ کو کچھ آگاہ کروں. اللہ رب العالمین مردار، خون، سور کے گوشت اور غیر اللہ کے ذبیحے کی بابت سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 173 میں ارشاد فرماتا ہے: انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. جس کا مطلب ہے کہ اس اللہ نے حرام قرار دیا ہے مردار کو، المیتہ، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت یعنی سور کے گوشت کو، اور اس چیز کو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو، اسے بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں مگر وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں ان میں سے کوئی چیز کھا لے، اس حال میں کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، غیر باغ ولا عاد، اور نہ ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 145 میں بھی کیا ہے. اس میں اللہ اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے، جن پر اللہ نے اپنی آخری کتاب اس قرآن مجید کو نازل کیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دو: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. کہ اے نبی آپ بتلا دیجئے، آپ لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میرے پاس جو کچھ وحی آئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں. ہاں الا ان یکون میتتن، ہاں مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا بہایا جانے والا خون ہو، او لحم خنزیر فانہ رجس، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ تو ناپاک ہے، سراپا نجس ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا فسق ہو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو. ہاں مگر وہ انسان جو مجبوری کی حالت میں ان میں سے کچھ کھا لے، اس حال میں کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ ہی ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک تمہارا رب فإن ربک غفور الرحیم، تمہارا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے
جس کا اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ وہ چیزیں حرام ہیں، مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 میں بھی ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اے لوگو حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر المیتۃ مردار، والدم اور وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق، اور سن لو حرام یہ چیزیں بھی ہیں، وہ جانور جو گھٹ کر کے مر گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے، والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگ کر کے مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے کی طرف گر کر مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے، والنطیحۃ، اور وہ جانور جو آپس میں ٹکر کھا کر لڑتے ہوئے مر گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور بھی حرام ہے جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، ہاں مگر یہ کہ تم نے زندہ پا کر اسے ذبح کر لیا ہو تو اس کا کھانا جائز ہے، وما ذبح علی النصب، اسی طرح وہ تمام جانور جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں ان کا کھانا بھی حرام اور ناجائز ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اللہ نے اس بات سے بھی تم کو منع کیا ہے، اور یہ چیز بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم پانسوں کے تیروں کے ذریعہ اپنی قسمت معلوم کرو، فال نکالو اور اس پر یقین رکھو، ذالکم فسق، یہ تمام کے تمام اعمال فسق ہیں، بدترین گناہ ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے اللہ رب العالمین نے کس تاکید کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر بار بار اپنے قرآن کریم کی آیات میں کر رہا ہے، ہمیں معلومات دے رہا ہے۔ اس نے بہت ساری چیزیں جہاں ہمارے لیے حلال کی ہیں وہیں وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندے ہماری ان حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے اخیر میں 4 اور جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ وہ جانور المنخنقۃ، جو گلا گھٹ کر کے مر گیا ہو، والموقوذۃ، اور جو چوٹ کھا کر کے مر گیا ہو، المتردیۃ، اور جو گر کر مر گیا ہو، النطیحۃ، اور وہ جانور جو ٹکر کھا کر کے مر گیا ہو، وما اکل السبع، اور اسی طرح وہ جانور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، تو یہ تمام جانور بھی حرام ہیں، اور ان تمام کا حکم وہی ہے جو المیتہ کا ہے، مردار کا ہے، گویا ان تمام کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد وما ذبح علی النصب کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تمام جانور بھی حرام اور ناجائز ہیں، انہیں کھایا نہیں جا سکتا جو آستانوں اور مزاروں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ یہ آیت، اس میں وہ تمام جانور آ جاتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ وما اہل لغیر اللہ بہ کے ضمن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کا عمل اس وقت یہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کے قریب کوئی بڑا پتھر یا کوئی چیز نصب کر دیتے تھے، گاڑ دیتے تھے، اور وہاں چبوترا بنا لیتے تھے، پھر جو جانور اپنے ان معبودان باطلہ کے لیے وہ نظر مانتے تھے ان کا ذبیحہ وہیں وہ کرتے تھے، اسی چبوترے پر ان کو وہ ذبح کرتے تھے، ان کو نصب کہا جاتا ہے، جسے آپ آستانہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے۔ تو جو جانور ایسے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو جس سے غیر اللہ کے تقرب کا ارادہ ہو، غیر اللہ کی خوشنودی چاہی جا رہی ہو، تو وہ جانور بھی وما اہل لغیر اللہ بہ کے حکم میں ہے، یعنی اس کا کھانا بھی حلال اور جائز نہیں۔ وقت ہو گیا ہے تھوڑے سے وقفے کا، اس لیے ملیں گے ہم پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ہم بندوں پر حرام قرار دی ہیں،
انہی میں سے مردار جانور ہے، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر کیا ہوا ذبیحہ، یہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں. ان کا کھانا، انہیں استعمال میں لانا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ ان آیات کے اندر جو ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئیں، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 173، اسی طرح سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 3، ان آیات میں تو ہم نے سنا کہ 4 چیزیں حرام ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو ہم جانتے ہیں. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے، اور اس کا اٹھنا قرین قیاس ہے، اس کا اٹھنا جائز ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات، ان میں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، ایک خاص سیاق ہے، ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. وہ سیاق یہ ہے، وہ پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ بعض اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کو بھی وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اور کہتے تھے یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے، حالانکہ وہ جانور اللہ نے حلال کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ دیکھو یہ جانور حلال ہیں، یہ حرام نہیں. حرام تو یہ اور یہ ہیں جس کا میں تم سے ذکر کر رہا ہوں. اس قسم کے جانور جو گر کر کے مر گئے ہوں، چوٹ کھا کر مر گئے ہوں، حادثے کا شکار ہو کر مر گئے ہوں، ٹکر کھا کر کے مر گئے ہوں، گلا گھٹ کر مر گئے ہوں، یا جن کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یہ سارے جانور، اور اسی طرح سے خون، سور کا گوشت اور مردار، یہ سب حرام چیزیں ہیں. اس سے آپ نے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے. تو آپ کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہی صرف 2 4 5 قسم کی چیزیں ہی حرام ہیں، باقی سب حلال. اس لیے دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جانوروں کی بابت، ان کے حلت و حرمت کے بارے میں کہ کون سا جانور حلال ہوگا، کون سا حرام ہوگا، انسان کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، اس کی بابت 2 اصول بتائے ہیں. ایک اصول درندوں کے بارے میں ہے، اور وہ یہ جو حدیث رسول سے ثابت ہے، کل ذی ناب من السباع فهو حرام، کہ ہر وہ جانور درندوں میں سے جو دانت والا ہو، اپنی کچلیوں کے دانتوں سے شکار کرتا ہو اور شکار کو پکڑ کر کھاتا ہو، وہ تمام جانور حرام ہیں، ان کا کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جیسے شیر ہے، چیتا ہے، لیپرڈ ہے، بھالو ہے، بھیڑیے ہیں، اور اس قسم کے تمام وہ جانور جو اپنی کچلیوں کے دانتوں سے اپنے شکار کو پکڑتے اور اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، ان تمام کا کھانا انسان کے لیے حرام اور ناجائز ہے، انہیں ذبح کر کے نہیں کھایا جا سکتا. اسی طرح سے پرندوں کے بارے میں حدیث میں یہ رول موجود ہے، یہ اصول موجود ہے کہ کل ذی مخلب من الطیر فهو حرام، کہ پرندوں میں سے وہ تمام پرندے جو اپنے چنگل اور اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہوں تو وہ بھی حرام ہیں، ان کا کھانا ناجائز ہے، انہیں کھایا نہیں جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض دوسرے جانوروں کی بابت ان کے حرام ہونے کے بارے میں احادیث رسول میں صراحت کے ساتھ ان کا حکم آیا ہے، ان کے نام آئے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کے جانور اور فلاں فلاں جانور حرام ہیں، جیسا کہ گدھا اور کتا وغیرہ، ان کے بارے میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ بھی حرام ہے. تو اس لیے ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان آیات نے جن 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے صرف وہی حرام ہیں، باقی سارے جانور حلال ہیں یا باقی ساری چیزیں حلال ہیں، بلکہ اور دوسرے اسلامی اصول کو ہم سامنے رکھیں گے اور ہم تب پرکھ سکیں گے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہ اسلامی اصول ہے جو میں نے آپ کو دیا. قرآن کریم کی آیت کریمہ نے جس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے وہ ہے المیتہ، یعنی مردار. مردار کا کھانا حرام ہے. تو اس مردار سے کیا مراد ہے؟ کس قسم کا جانور مراد ہے؟ کیا کتا اور بلی مراد ہے؟ کیا گدھا اور بھیڑیا مراد ہیں کہ اگر مر جائیں تو اسے نہ کھاؤ، یا کوئی اور جانور؟ تو جاننا چاہیے
کہ قرآن نے جو المیتہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مردار کا کھانا حلال نہیں، اس سے ہر وہ حلال جانور مراد ہے جو ذبح کیے بغیر فطری طور سے مر گیا ہو یا حادثے کا شکار ہو کر مر گیا ہو، آپ اسے ذبح نہ کر سکے ہوں تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ دو قسم کے مردار ہیں، ان کا کھانا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ان میں سے گویا استثناء ہے، ایکسیپشن ہے کہ تمام قسم کے مردار وہ حرام ہیں، لیکن یہ دو میتتانی، دو قسم کے مردے، ان کا کھانا انسانوں کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ ان میں سے ایک ہے مچھلی السمک اور دوسری ہے ٹڈی الجراد، جو الفاظ حدیث رسول میں آئے ہیں، حدیث صحیح میں آئے ہیں۔ مچھلی آپ مردہ کھاتے ہیں، بیچنے والوں سے آپ مردہ حالت میں خریدتے ہیں، پھر اسے آپ کاٹتے ہیں اور اسے بناتے اور کھاتے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں آئے دن۔ ایک واقعہ میں اس سلسلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، یعنی صحیح روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایک سمندری سفر پر تھے، اور اس سفر میں وہ ساحل سمندر سے گزر رہے تھے، سمندر کے کنارے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں سمندر کے ساحل پر، سمندر کے ریت پر ایک بڑی مچھلی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ چنانچہ صحابہ کرام کا قافلہ وہاں گیا، دیکھا تو یقیناً وہ مچھلی ہے اور بہت بڑی مچھلی ہے، جس کا نام حدیث رسول نے عنبر بتایا ہے، عنبر مچھلی کافی بڑی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کی بوٹیاں بنائیں اور اسے پکا کر کھایا بھی، اور اس کی بوٹیاں بنا کر اسے سکھایا بھی، سکھا کر زیادہ راہ کے طور پر اسے رکھ لیا کہ ہمیں کہیں اور بھوک لگی، ہمارے سفر میں ضرورت ہوئی تو ہم وہاں بھی اسے پکا کر کھا لیں گے۔ بلکہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ پورے سفر میں ان کے کام آئی، اور جب وہ لوٹنے لگے اللہ کے رسول کی طرف مدینے، تو مچھلی کا کچھ حصہ بچ گیا جو انہوں نے سکھا کے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ایک بڑی مچھلی تھی جو عنبر تھی، ساحل سمندر پر ہمیں ملی تھی، ہم نے اسے بوٹی کیا، کھایا اور ہم کچھ لے کر کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے، وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور سکھا کر کے زیادہ راہ کے طور پر رکھ لیا۔ چنانچہ وہ مچھلی ان کے تمام راہ میں کھانے کے کام آئی۔ پھر جب وہ مدینے واپس ہوئے تو مچھلی کا کچھ حصہ بچ گیا، لے جا کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا اور آپ پر پیش کیا۔ صحابہ کرام نے مچھلی کھائی، مردہ حالت میں اس مردے کا کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ اسی طرح ٹڈی، اگر وہ بھی مردہ حالت میں آپ کو ملے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ شریعت نے ایکسیپشن رکھا ہے، استثناء رکھا ہے کہ تمام قسم کے مردار تو حرام، لیکن یہ مچھلی اور ٹڈی دو قسم کے مردار حلال ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت نے دوسری چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حرام ہے، اور وہ خون ہے۔ لیکن وہ کون سا خون ہے جو حرام ہے؟ اس خون کی تفسیر خود سورہ انعام کی آیت نمبر 145 کر رہی ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، اس خون سے مراد وہ خون ہے جو بہایا گیا ہو، یعنی جو خون ذبح کرتے وقت جانور سے نکلتا اور بہتا ہے، یہی خون حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ حدیث کی روشنی میں دو قسم کے خون بھی ہیں جسے کھایا جا سکتا ہے، استعمال میں لایا جا سکتا ہے، الکبد والطحال، نمبر 1 کلیجی اور نمبر 2 تلی۔ آپ دیکھیے، مشاہدہ کیجیے، یہ دونوں بھی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں جما دیا ہے، ہمارے جسم کا بھی وہ حصہ ہیں۔ اگر آپ کو جانور کے اندر وہ ملیں صحیح سلامت تو آپ اس خون کو کھا سکتے ہیں، شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ تیسری چیز جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ان آیات میں حرام قرار دیا ہے وہ لحم خنزیر ہے، سور کا گوشت، پورک، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے سورہ انعام سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 145 میں او لحم خنزیر فإنہ رجس کہا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے کیونکہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فإنہ رجس کا فائدہ کیا ہے؟ دراصل اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ خنزیر
اس کا صرف گوشت حرام نہیں بلکہ سور کی ہر چیز، اس کا گوشت، اس کا چمڑا، اس کی چربی، اس کے بال، اس کا سراپا جسم وہ حرام ہے تمہارے لیے، تم کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ گویا جس طرح ایک مسلمان کے لیے سور کا گوشت کھانا جائز نہیں، اسی طرح اس کے چمڑے کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس کی چربی کو یوز کرنا جائز نہیں، اس کے بالوں کو استعمال کرنا جائز نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ جبکہ ایک جانور جو ماکول اللحم ہوتا ہے، یعنی جو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بیل، بھینس، یہ ساری چیزیں ماکول اللحم جانور ہیں۔ یہ ماکول اللحم جانور اگر یہ مر جائیں تو ان کا کھانا جائز نہیں، لیکن ان کے مر جانے کے باوجود ان کا چمڑا آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ قابل استعمال ہوتا ہے، شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری تھی جو مر گئی۔ صحابہ کرام نے اس بکری کو لے جا کر اس جگہ پر جہاں گندگی جمع کی جاتی ہے، غلاظت پھینکی جاتی ہے، وہاں پر اسے پھینک آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا هل استمتعتم بإيهابها، کہہ رہے کیوں نہیں تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیا، اس کا چمڑا تو تمہارے لیے حلال ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو مر چکی ہے، اس لیے ہم اس کو پھینک کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کل إيهاب دبغ فقد طهر، کہ ہر چمڑا جسے دباغت دے دیا جائے، کیمیکل کے ذریعہ اسے پکا کر اس کی غلاظت کو دور کر دیا جائے تو وہ قابل استعمال ہوتا ہے۔ یہ جانور ماکول اللحم ہے، اسے مر جانے کے باوجود اس کا چمڑا نکال کر تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اسے ضائع مت کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ماکول اللحم جو جانور ہیں ان کا چمڑا مر جانے کے باوجود ہم استعمال کر سکتے ہیں، نکال کر کے ہم اسے دباغت دے کر اور اسے پاکیزہ بنا کر بیگ بنانے کے کام میں، شوز اور جوتے بنانے کے کام میں یا اس طرح کے دوسرے کام میں لا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام حرام چیزوں سے بچائے، اپنی حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔